السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح، جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی ہے، اور وہ کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کے تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ روانہ ہو گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائیں بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور وہ کام ہی ایسے کرتی ہیں کہ کوئی رو رہا ہوتا ہے تو دیکھ کر ہنسنے لگتی ہیں، اور کوئی ہنس رہا ہوتا ہے تو رونا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہیں۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہیں، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا، یار عصر کس نے دیکھی ہے؟ وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائے، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے راستہ بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل گیا، واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دے تو کیا کرے یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ پھر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہیں، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھتے ہیں کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ فطرت کیسے بدل گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسی ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ، حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں، اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، یہ تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے تو ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ دوستو، آئے ہم سب بھی صلح کر لے، یاری لگا لے، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کر لے۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ نماز پڑھے، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرے، حقوق الباد کا خیال رکھے، لوگوں سے اخلاق سے پیش آئے، صدقہ خیرات کرے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ نیکی کرے۔ یہی حقیقی زندگی ہے۔ ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔